نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ سے نزدیک وہ حضرات ہیں جو عقل مند اور زائد سمجھدار ہیں، پھر جو ان کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ مجھ سے نزدیک وہ حضرات ہیں جو عقل مند اور زائد سمجھدار ہیں۔ اب اس بات کو دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب کون ہے اور عقل مند اور سمجھدار سب سے زیادہ کون ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو دنیا اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس میں اختیار دیا، تو اس بندے نے اس کو قبول کیا جو اللہ کے ہاں ہے۔ تو اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب میں سب سے زیادہ عقل مند اور سمجھدار تھے۔ اسی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحبت اور مال کے ذریعے سے مجھ پر ابو بکر کا سب سے زیادہ احسان ہے۔ تو یہاں پر پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مال کے ذریعے اور صحبت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ نزدیک کون رہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب آپ کے نزدیک زیادہ رہیں تو پھر آپ کی صحبت ملی۔ تو وہ مسلم شریف کی حدیث جس میں کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے نزدیک وہ حضرات ہیں جو عقل مند اور زائد سمجھدار ہیں، تو یہ حدیث اور وہ بخاری شریف کی حدیث جس میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم سب میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھدار تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اپنی بات نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھدار تھے اور عقل مند تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دنیا اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس میں اختیار دیا، تو اسی بات کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے اور رونے لگے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ ہم سب میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھدار اور عقل مند تھے۔ تو اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے نزدیک وہ حضرات ہیں جو عقل مند اور زائد سمجھدار ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ عقل مند اور سمجھدار تھے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں فرمان موجود ہیں۔ اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پوری حدیث ہے بخاری شریف کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کے سوا اگر کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتا۔ تو یہ اعزاز بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تھا، کسی اور کے حوالے سے نہیں تھا۔ نبی کو یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ کسی کے ساتھ اتنی محبت کرے، اتنی دل لگائے کہ ہر وقت اس کے دل میں اس کا خیال رہے، اس کو کہتے ہیں خلیل۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو یا رسولوں کو یہ حکم نہیں دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی سے وہ محبت اتنی زیادہ کریں اور ان کا دل ان کی طرف لگا رہے۔ یہ کسی نبی کو یا کسی رسول کو اس کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی سے اتنی زیادہ محبت کریں۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت بھی تھی اور دوستی بھی تھی۔ مسلم شریف میں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اگر اپنی امت میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیل بناتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تھا۔ تو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر ہی کا نام لیا کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر ہی کو خلیل بناتا۔ یہ حقیقت ہے کہ بخاری شریف کی جو حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
کہ صحبت کے ذریعے سے اور مال کے ذریعے سے مجھ پر سب سے زیادہ احسان حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقل مند بھی تھے، سمجھدار بھی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ نزدیک رہنے والے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب آپ عقل مند بھی سب سے زیادہ تھے، سمجھدار بھی سب سے زیادہ تھے، اور آپ علیہ السلام کے نزدیک بھی سب سے زیادہ تھے، تو پھر آپ سنت کی اتباع کرنے والوں میں سب سے زیادہ اتباع کرنے والے تھے۔